ہے، اس لیے میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں لایا ہوا ہوں، توجہ کو تعلیم حضرت پھر ہو رہا ہے رخصت وہ مہماں ہمارا، وہ ہو رہا ہے رخصت وہ مہماں ہمارا، تھا چاند رات سے جو روح رواں ہمارا، جو چاند رات سے تھا روح ہمارا، پھر ہو رہا ہے رخصت وہ مہماں ہمارا، تھا چاند رات سے جو روح رواں ہمارا، کرتا رہوں گا نفرت سارے یزیدیوں سے، کرتا رہوں گا نفرت سارے یزیدیوں سے، جب تک جواں رہے گا عزم جواں ہمارا، پھر ہو رہا ہے رخصت وہ مہماں ہمارا، پھر ہو رہا ہے رخصت۔ ایک باوض بلند نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت عباس کا علم شبیہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے ایک مطلب عباس جب کی جانب باغ جناں چلے، لے کر ہزار شان سے شہ کا نشان چلے، زوجہ پکاری اے میرے والی، کہاں چلے، بولے پھریں گے اب نہ جہاں سے وہاں چلے، اب اس چمن میں باد بہاری نہ آئے گی، آئی ہے سب
کی لاش ہماری نہ آئے گی ابا جب کی جانب چار پانچ شعر سلام کیا آپ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دو شعر اس میں نئے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اسی کو کربلا والوں کے تیور صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور صاف صاف اب اجل سے بات ہوگی زیر خنجر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور صاف صاف وہ حدے بہرے غمے شبیر دیکھیں کس طرح شبیر دیکھیں کس طرح جس کو دکھلائی نہ دے سدے سکندر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور صاف صاف بادلوں کے سارے منصوبوں پہ پانی پھر گیا بادلوں کے سارے منصوبوں پہ پانی پھر گیا جب دکھائی دے گیا ماہ منور صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور یہ دو شہر ہے آگے اہل ہونا اور ہے فرزند ہونا اور ہے اہل ہونا اور ہے فرزند ہونا اور ہے کہہ چکا ہے نوح سے بھی رب اکبر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں یہ بھی شعر میں آگے صاف صاف میری غربت پر نہ جاؤ لے لو آ کر کچھ سکون میری غربت پر نہ جاؤ لے لو آ کر کچھ سکون کہہ رہے ہیں آج تک محلوں کے چھپر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور صاف صاف پیاس کا طوفان گزر جائے تو یہ معلوم ہو پیاس کا طوفان گزر جائے تو یہ معلوم ہو ڈوبنے سے
کی حامل تھی ردائے فاطمہ، خون سے لکھ کر گئے ہیں یہ بہہ کر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور صاف صاف۔ کون اس دنیا میں ایسا حافظ قرآن ہے؟ کون اس دنیا میں ایسا حافظ قرآن ہے جس کا سر قرآن پڑھے نیزے پہ پر پر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا والوں کے تیور صاف صاف۔ چھٹ گئے جب شام کے بادل تو دکھلائی دیے، چھٹ گئے جب شام کے بادل تو دکھلائی دیے، قاتلان مالک تسنیم و کوثر صاف صاف کہہ رہے ہیں کربلا ایک شعر آخر والوں کے تیور صاف صاف۔ چپ ہوئے عابد تو یہ کہہ کر، چپ ہوئے عابد یہ کہہ کے شام کے دربار میں، چپ ہوئے عابد یہ کہہ کے شام کے دربار میں، سن لے دنیا نعرے اللہ اکبر صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ مقتے کا سیاست کربلا والوں کے تیور صاف صاف۔ دور رکھ اشک اذا کو گرد دنیا سے ظفر، دور رکھ اشک اذا کو گرد دنیا سے ظفر، چاہتی ہے فاطمہ زہرا یہ گوہر صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ مولا سلام فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ نہیں پائیں گے، کمی ہے زیادہ رکھنی چاہتی۔ جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے، زینب سے سب نے پوچھا کہ شبیر کیا ہوئے، وہ بول کر بلا میں بہن سے جدا ہوئے، امت پہ 3 روز کے پیار سے فدا ہوئے، صغرا سے شرمسار میں ہونے کو آئی ہوں، بھائی کو ماں کی قبر پہ رونے کو آئی ہوں، جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے۔ او یہ سن کے ساکنان وطن روئے پیر سر، زینب نے قبر احمد و زہرا
مرضیہ یہ پڑھنے لگی بادیدہ چشم تر قربان جاؤں اب تو غریبوں کی لو خبر اماں تیرے پہ سر کے عزادار آئے ہیں نانا تیرے نواسے کے دروار آئے ہیں اوے جدہ لٹا حسین کا امام با جدہ خضاب خون تیرے فرزند نے کیا جدہ تیرے نواسے پہ کی شمر نے جفا جدہ تیری بہو پھری بلوے میں بیردار روزے میں آ کے نیل رسل کے دکھاؤں گی اب آج میں ذریعہ مقدس لاؤں گی جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے اوئے ہو کر پیادہ پا حرم شاہ مشرق داخل ہوئے رواقِ نبی میں بشور و شیر زینب نے خوب بھرا ہوا امام حسین لا کر سر مزار رکھا کیے یہ بین لو نانا میں یہ تحفہ یہاں لے کے آئی ہوں کٹوا کے سر حسین کا امام لائی ہوں لو نانا میں یہ تحفہ یہاں لے کے آئی ہوں کٹوا کے سر حسین کا امام لائی ہوں داخل رحم اللہ من کر الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومحبوب مشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات عظمت علی. کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ہما بنت سید نجم الحسن کے روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صل. آپ حضرات مل جل کے ایک بآواز بلند نعرہ عزیزان محترم. غالباً مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر جو ہے میری یہ تیسری مجلس سے جو ہے یہ میں خطاب کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزو، کائنات کا حبیب، کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. جو بھی مولائے کائنات کا ذکر کرے گا اسے مولائے کائنات کا ذکر کرنے کا اجر ضرور ملے گا. اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ذکر علی عبادہ. رسول اللہ نے 3 طریقے سے جو ہے حدیث ارشاد فرمائی ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور حدیث ارشاد فرمائی حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اب عزیزو غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ مولائے کائنات کے بزم میں آ کے فرش حسین پہ آ کے اگر انسان اپنے لبوں کو کھولتا ہے، اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے مولائے کائنات کا ذکر سن کے اور سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. عزیزو اب یہ بھی بات ملاحظہ فرما لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں. وہ انتظار کیا کرتے ہیں؟ انتظار یہ کرتے ہیں کہ خطیب جب منبر پہ بیٹھ جائیں گے تب ہم فرش حسین پہ جائیں گے. جب خطیب مصائب پہ آ جائیں گے تب ہم فرش حسین پہ جائیں گے. جب انجمنیں لگ جائے گی تب ہم فرش حسین پہ جائیں گے. نہیں عزیزان محترم، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے. غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب وقت معین کر دیتے ہیں، مومنین کو وقت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، تو شہزادی فاطمۃ الزہرا جو ہے اپنی پسلیاں تھامے ہوئے مسلسل ٹائم پہ جو ہے مکمل ٹائم پہ 9 بجے ٹھیک آ جاتی ہیں. وہ ذرا اسے غور کریں کہ ہم کسے انتظار کروا رہے ہیں، کسے انتظار دکھا رہے ہیں. غور کرنا چاہیے عزیزان محترم.
ہمارا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب مولانا مصائب ختم کر دیں گے تب ہم چلیں گے. نہیں عزیزان محترم، اگر آپ شروع سے آئیں گے، جتنے گھنٹے آپ جو فرش حسین پہ بیٹھیں گے وہ عبادت میں جو ہے شامل ہو رہے ہیں، آپ کو عبادت مل رہی ہے. اب عزیزان محترم، رسول اللہ نے 3 طریقے سے ارشاد فرمائی حدیث. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. اب عزیزان محترم، اگر کوئی کعبے میں جائے حج کرنے کے لیے اور وہ طواف نہ کرے، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے، اپنے سماعتوں کو جو بلند کیجئے، کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جائے کعبے میں اور وہ حج نہ کرے، وہ کعبے کو دیکھ لے، حج نہ کرے، حج کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. جب تک وہ طواف نہیں کرے گا تب تک اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن سلام ہو علی کے ذات پر، کہ علی کے ذات پر سلام ہو. اگر مولا کائنات کا نام اگر ذہن میں لے لیں گے تب بھی عبادت، اگر لکھ دیں گے تب بھی عبادت، اگر ذکر کریں گے تب بھی عبادت. اگر حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور حج کرے، جب تک حج نہیں کرے گا تب تک اس کو طواف کا ثواب نہیں ملے گا. عزیزوں، رات بھر جگ کر شب بیداریاں کرنا یہ محبت حسین ہے، یہ محبت حسین ہے. لیکن رات بھر جگ کر شب بیداریاں کر کے اور صبح کی نماز پڑھ کے سو جانا بستر پہ جا کے، یہ مقصد حسین ہے. اسے مقصد حسین کہتے ہیں. ہر انسان کو مقصد حسین بھی سمجھنا چاہیے کہ مقصد حسین کیا ہے. عزیزان محترم، ہم شب بیداریاں جو کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، آج غازی عباس کا علم بھی نکالیں گے، مسلسل سب لوگ جان رہے ہیں، اس لیے کہ اسی بستی کے رہنے والے ہیں. ہر روز جو ہے مجلسیں جو ہے ہو رہی ہے، ہر روز مجلسیں ہو رہی ہے. اگر پوچھیں کہ آپ بھیا مجلس کیوں کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہم کامیاب ہونے کے لیے کر رہے ہیں. دنیاوی کامیاب کے لیے نہیں، تاکہ ہمیں مولا حسین کامیاب کر دے، مولا حسین ہمیں سند دے دے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ہر انسان جو ہے شب بیداریاں کرتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، فرش حسین بچھاتا ہے. آپ جا کے پوچھیں گے آپ کس لیے کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہر انسان کہے گا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم خود ہی جو ہے مجلسیں جو ہے پڑھ رہے ہیں. اگر مجھ سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ کس لیے مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. عباد چچا جو سوچ پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہری طور میں تو آپ کو دیکھے گا، آپ کو ظاہری طور میں دکھے گا کہ یہ واہوائی کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کامیاب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں مولا حسین کامیاب کر دے، سند دے دے. لیکن ایک شخص وہ ناکامیاب ہے. اب وہ ہے کون؟ یزید ناکامیاب ہے، لیکن وہ نہیں کہتا کہ ہم ناکامیاب ہیں. اب جو یزید والا ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یزید والے ہیں، نہیں کہتا کہ ہم یزید والے ہیں. عزیزوں غور فرمائیں کہ اگر ہم کامیابی کی ایسے ہی جو تو کامیاب کرتے کرتے جو تو ہم اتر جائیں ممبر سے.
آپ کہیں گے کہ مولانا جو ہے تو بہت کامیابی کا جو ہے طریقہ بتا رہے تھے، ہم کو تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا بتانا چاہ رہے تھے، کامیاب لوگ ہوں گے کیسے کامیاب ہوں گے، ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ ایسا ہی آنے والے جو ہے تو آ گئے کہ مولانا کامیاب ہونے کا نسخہ بتا دیجئے، توجہ فرمائیے، کامیاب ہونے کا نسخہ بتا دیجئے۔ اب کاغذ لیا اور قلم لیا اور لینے کے بعد جو ہے لکھ دیا کہ جب آپ لگژری کار سے گھومنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر جو ہے لکھ دیا کہ جب آپ ہوٹل کا کھانا چھوڑ کے، گھر کا کھانا چھوڑ کے ہوٹل پہ کھانے لگے تو سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب آپ ٹرین کا سفر چھوڑ کے ہوائی جہاز سے چلنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب یہ صاحب جو نسخہ لے کے ٹہلنے لگے، گھومنے لگے، دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ مولانا نے جو ہے ہمیں کامیاب ہونے کا، توجہ فرمائیے گا، کامیاب ہونے کا نسخہ بتا دیا ہے، اب ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب بیچ راستے میں مل گئے بھائی، اب مل گئے اور ملنے کے بعد کہا کہ بھیا یہ کیوں خوش ہو رہے ہو، اتنا زیادہ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ فرید بھائی نے کہا کہ مولانا نے آپ کو جو بتایا ہے تو آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لائیے دیکھیں کیا ہے اس میں۔ تو جو نسخہ لیے ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، جو فرید بھائی کے پاس پہنچا تھا اس نے کہا کہ مولانا نے ہمیں کامیاب ہونے کا نسخہ بتا دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائیے پرچہ ہم بھی تو ذرا دیکھیں لکھا کیا ہے۔ انہوں نے پڑھا کہ جب گھر کا کھانا چھوڑ کے ہوٹل پہ کھانے لگے تو سمجھ لیجیے آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب آپ لگژری کار پہ ٹہلنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب ٹرین کا سفر چھوڑ کے ہوائی جہاز سے چلنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کس بیوقوف نے لکھا ہے یہ کامیابی کا نسخہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھیا کیا ہوا؟ نہیں، یہ کامیابی کا نسخہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، انسان دو چیز سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ یہ جسمانی تو ہو سکتا ہے، روحانی نہیں ہو سکتا۔ بھیا روحانی کون بتائے گا؟ جو روح اللہ ہوگا۔ کامیابی کا نسخہ کون بتائے گا؟ جو روح اللہ ہوگا۔ اب یہ صاحب جو ہے کبھی ادھر جانے لگے، توجہ فرمائیے، کبھی ادھر جانے لگے، کبھی ادھر جانے لگے، کبھی یہاں جانے لگے، ہر در پہ گئے لیکن کامیابی کا نسخہ نہیں ملا۔ ایک در ملا، وہ شہزادی فاطمہ الزہرا کا در تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ شہزادی ان کو کوئی در نہیں ملا۔ اب وہ دوڑتے ہوئے ادھر گئے اور ادھر گئے، ایک در ملا، شہزادی کا در ملا۔ شہزادی اپنے چوکھٹ سے کہہ رہی تھی ان السعید کل سعید حق کا سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو علی سے محبت کرو، اگر کامیاب ہونا ہے تو علی سے محبت کرو۔ شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ ان سعید کل سعید حق کا سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو علی سے محبت کرو، ان کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، پوچھنے والوں نے جناب سلمان محمدی سے پوچھ لیا
کہ اے سلمان محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان محمدی نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان کم بولے، لیکن جب ذکر علی کا گھر کا آ جائے، جب تک زبان نہ کٹ جائے تب تک بولتا رہے۔ علی کے گھر کا جب ذکر آ جائے، جب تک زبان نہ کٹ جائے بولتا رہے۔ آپ یہ نہ سوچیں عزیزان محترم، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ آپ ماشاء اللہ کہیں گے اس کا بھی ثواب ہے۔ اور ایک بات اور بیان کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے فرش حسین پہ لوگ جو آ رہے ہیں، آنے کو تو آتے ہیں لیکن اپنے منہ میں کچھ گندگیاں بھی لے کر آتے ہیں، اپنے منہ میں کچھ گندگیاں بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ گٹکا ہے عزیزوں، جب گٹکا کھا کے آتے ہیں تب جب ذاکر فضائل پڑھتا ہے تو ان کا منہ پھولا کی پھولا ہی رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سبحان اللہ کہہ نہیں سکتے، صلوات پڑھ نہیں سکتے، نعرہ لگا نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، جب ذاکر مصائب پہ آتا ہے تو حقیقت جانیے کہ جب ذاکر مصائب پہ آتا ہے تو اس انسان سے کبھی گریہ بھی نہیں ہو پائے گا، کبھی اس انسان سے گریہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ثواب سے کیوں محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، ماشاء اللہ کہنا بھی ثواب ہے، نعرہ لگانا یہ بھی ثواب ہے۔ آپ جو گریہ کرتے ہیں عزیزو، تو یہ آنسو کی قیمت بہت ہے۔ یہ آپ کا آنسو جو ہے یہ مولا حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ ہم گریہ کرنے کے لیے تو گریہ کرتے ہیں، لیکن ہم خیال نہیں کرتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم نام کے سید ہیں۔ حقیقت میں عزیزان محترم دیکھ لیجئے کہ بہت بڑا اسٹیٹس جو ہے تو لگائیں گے، سید آگے جو ہے ضرور لگے گا، سید، اور اس کے بعد جو ہے عابدی یا زیدی یا رضوی ضرور لگے گا۔ ذرا عزیزان محترم یہ بھی سوچئے کہ ہم جناب سیدہ کی اولاد ہیں۔ جناب سیدہ نے دعا میں آپ لوگوں کو اسی لیے مانگا تھا، ذرا سوچئے آپ، ہم مقصد حسین کو کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ ہمیں مقصد حسین پہچاننا چاہیے کہ مقصد حسین کیا ہے۔ عزیزان محترم، مقصد حسین پہچاننا چاہیے۔ ہم رات میں شب داریہ کر کے، ماتم کر کے سو جاتے ہیں جا کر گھر پہ، لیکن ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، خدا کو بھی یاد رکھنا ہے اور مقصد حسین بھی یاد رکھنا ہے۔ امام حسین نے، میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ امام حسین کو جو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ دین اسلام کو ظالم مٹانا چاہ رہے تھے، لیکن امام حسین کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم مٹنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے نانا کا دین ہے، ہم اسے بچائیں گے، کوئی بچائے یا نہ بچائے، لیکن ہم آگے نکلیں گے بچانے کے لیے۔ مولا حسین، اس لیے ہم تو مولا حسین کے چاہنے والے ہیں نا۔ دوسری قوم ایسا کام نہ کیجیے کہ دوسری قوم ہمارے اوپر جو ہے تو ہنسے، ایسا کام نہ کیجیے۔ پیغام تو بہت ہے عزیزان محترم، حقیقت میں اگر بیان کر دوں تو آپ بھی جو ہے تو سوچیں گے بستروں پہ لیٹ کر، لیکن یہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہے ہیں۔ اگر میں نہیں، رہنے دیجیے، اگر میں بیان کر دوں گا تو لوگ اگر دیکھیں گے، بات تو حقیقت ہے، لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، بہت بڑے قابل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں عزیزوں تو بغیر سند کے میں کچھ نہیں پڑھتا۔ جب میں درس میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے تو میں پہلے استاد سے کہتا ہوں کہ استاد مجھے مجلس پڑھنا ہے، اور یہ بتائیں مجھے یہ کیا حدیث صحیح ہے، یہ واقعات صحیح ہے،
جب وہ ہمارے استاد تائید کرتے ہیں تب ہم آ کر منبر سے بیان کرتے ہیں. تائید تو ہے لیکن عزیزان محترم انگلیاں آج کل جو تو بہت اٹھ رہی ہیں. ہر انسان بڑے بڑے علماء کرام پہ انگلیاں اٹھ جا رہی ہے. جب مراجع کرام پہ انگلیاں اٹھ جا رہی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب لوگ مراجع پہ انگلیاں اٹھا دے رہے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. عزیزان محترم ہمارا کہنا یہی ہے کہ مقصد حسین کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد حسین کیا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مقصد حسین کیا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو جو ہے پردے سے رہنا چاہیے. ظالم جو ہے پردے سے جو ہے انہیں باہر کرنا چاہ رہا ہے. آج دیکھ لیجئے عرب میں جو ہے پردے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ پردہ ہٹائیے. پردہ کیا چیز ہے؟ ہماری ماں بہنوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. ہم کہنے کے لیے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ کا جو ہے نظر جو ہوگا وہ ڈھانک کے ہوگا. سب نے سنا ہے کہ ڈھک کے ہوگا جناب سیدہ کا نظر. انصاف سے بتائیے کہ جب پنجتن پاک کا نظر کرتے ہیں یا 14 معصومین کا نظر کرتے ہیں تو کیا بی بی کا اس میں نظر ڈھک کے کرتے ہیں آپ؟ یہ عزیزان محترم کہیں نہیں لکھا ہے. شہزادی نے جسے ڈھکنے کے لیے کہا ہے ہم اسے کھول کے گھوم رہے ہیں. جسے شہزادی نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کا پردہ کرو, اپنے سر پہ چادریں رکھ کے چلو, اپنے چہرے کو چھپا کے چلو. ہم اسے جو ہے مارکیٹ میں جا رہے ہیں, محلے میں نکل رہے ہیں تو ہم اسے کھول کے نکل رہے ہیں. شہزادی کا جو نظر ہوگا وہ ڈھک کے ہوگا. بہت شہزادی کا جو تو خیال آپ کو ہے. شہزادی نے یہ بھی تو فرمایا ہے, اس پہ بھی تو عمل کیجئے. شہزادی کا جنازہ جو ہے مرد نہیں اٹھائیں گے, عورت اٹھائیں گی. اصل جو جنازہ تھا بتائیے کیا عورت اٹھائی تھی کیا؟ وہ اصل جنازہ بھی تو مرد ہی اٹھائے تھے. یہ سب آپ کس حدیث سے لے کے آ رہی ہیں؟ لال کتابیں اپنی آپ بند کر دیجئے, مسئلہ مسائل بیان نہ کیجئے آپ, اس لیے کہ ہم تک مسئلہ مسائل جو تو پہنچ چکے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. آپ کو جو ہے تو حکم دیا گیا ہے پردہ کرنے کا تو آپ پردہ کیجئے. آپ کو یہ بھی حکم نہیں دیا گیا کہ اپنی آوازیں جو ہے اتنی بلند کیجئے کہ غیر افراد جو ہے آپ کی آواز سنیں. یہ حکم نہیں ہے آپ کو. آپ چلا کے بات نہیں کیجیے. آپ حدیث بھی ہے, رسول اللہ کی سورہ حجرات میں حدیث بھی ہے کہ عورتوں کو چلا کے بات نہیں کرنا چاہیے, اپنی حد میں رہ کے بات کرنا چاہیے, حد سے باہر نہیں آنا چاہیے. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. ہماری ماں بہنوں کو بھی جو ہے تو سوچنا چاہیے عزیزان محترم کہ ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو ہے ذاکرہ کے اور ذاکرہ کے یہ تو پڑھ دیتے ہیں کہ جناب سکینہ کے سر سے جو چادر چھین لی گئی, تماچے مار کے گال نیلے کر دیے گئے. ذرا یہ بھی تو سوچئے آپ کہ کس لیے کیے گئے. جناب سکینہ جو ہے وہ پردہ کر رہی تھی, ان کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے پردہ کر کے یہ بھی بتایا جب چادر چھین لی گئی تو اپنے بالوں سے جو ہے پردہ کیا جناب سکینہ نے. ہم کیسی مومنہ ہیں, ہم کیسے آزادار ہیں, ذرا سوچئے عزیزان محترم. ہم کہاں جا رہے ہیں, ذرا آپ فکر کیجئے عزیزان محترم. افریقہ کا ایک قافلہ عزیزوں, پنجاب کی فیملی ہے, وہ کربلا جا رہی ہے زیارت کرنے کے لیے. صدام ملعون کا جو ہے دور ہے اور اس کے حکومت میں جو ہے اپنی حکومت میں وہ اتنے شیعوں کا قتل عام کروا دیا کرتا تھا
کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. عزیزان محترم، استاد ہمارے فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب موجود جب تھے، انہوں نے، ہر انسان جانتا کہ انہوں نے جو تھے ایران کو آزادی دلوائی، انہوں نے آزاد کیا. ذرا اسے بھی سوچئے، جب موجود تھے تو ایک وقت میں 50,000 لاشیں پڑی تھی، شیعوں کی لاشیں پڑی تھی ایک میدان میں. جب ہیلی کاپٹر سے آیت اللہ خمینی صاحب زمین پر آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لاشیں جو ہیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، صدام نے قتل عام کروا دیا ہے. اب جتنے وہاں پہ مفتی تھے وہاں پر، وہ ایک جملہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس خون کا جواب کون دے گا؟ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ محشر کے میدان میں ہم اس کا جو ہے جواب دیں گے. آسان بات نہیں عزیزان محترم، بہت بڑی بات ہے یہ. کسی کو آپ مار دیجئے، کسی کو جو کوئی اگر شہید ہو جائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کیا لیکن آزاد کروا دیا. صدام کا دور تھا عزیزوں، قافلہ جو ہے افریقہ کا ہے، فیملی پنجاب کی ہے. کربلا جانے کے لیے یہ جب گئے تو ایئرپورٹ پہ جو ہے تو بہت، ایئرپورٹ کی جب باہر قافلہ جاتا تھا تو بہت چیکنگ ہوتی تھی، چیکنگ بہت ہوتی تھی. صدام کا دور تھا اور بہت سخت چیکنگ ہوتی تھی. اب ایک جو ہے چیکنگ کرتے کرتے ایک گاڑی کو جو تو چیک کیا، چیک کرتے کرتے جو ہے پاسپورٹ وغیرہ چیک کیا اور ڈگی کو کھولا. کیا دیکھا کہ ڈگی کے اندر جو ہے ایک بچہ ہے 7 سال کا اور وہ سو رہا ہے. وہ سو رہا ہے. جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ رہنے دو، اسے پریشان نہ کرنا، اسے اٹھانا نہیں، بچے کو سونے دو. ان کی والدہ کا پاسپورٹ وغیرہ چیک کر لو، انہیں رخصت کر دو. اب عزیزان محترم، یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھا. گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، یہ قافلہ جو ہے نجف پہنچا. کربلا جب پہنچ گیا تو ماں جو ہے اتری، ڈگی کو کھولا اور بچے کو اٹھانا چاہا. عزیزان محترم، کیا دیکھا کہ بچہ تو ہمارا جو مر گیا ہے. اللہ اکبر، بچہ ہمارا مر گیا ہے. اب فوراً جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے ہیں. ڈاکٹر نے جو ہے تو چیک اپ وغیرہ کیا اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کی جو ہے موت ہو گئی ہے. اب یہ زاروں قطار رونے لگی. عزیزان محترم، گئی کس لیے ہے؟ یہ زیارت کرنے کے لیے. ایک ہی اولاد ہے، 7 سال کا بچہ ہے. اب گئی، جانے کے بعد جو ہے عزیزان محترم ایک جگہ پر بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد ماں نے بہت سمجھایا اسے، اپنی بچی کو ماں نے بہت سمجھایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بچہ مر گیا ہے، بچہ دنیا سے جو ہے رخصت ہو گیا ہے. خدا تمہیں مولا حسین کے حوالے سے جو ہے تمہیں اور عطا کر دے گا، مولا حسین کے صدقے میں اور عطا کر دے گا. اب عزیزان محترم، یہ زاروں قطار رو رہی ہے. اب روتے روتے جو ہے وقت جو ہے قریب آنے لگا، اسے واپس آنے کا قریب آنے لگا. اب عزیزان محترم، ماں نے بہت سمجھایا کہ بیٹا 2 روز بچے ہیں، چلو غازی عباس کے جو ہے حرم میں چلتے ہیں، روضے پہ چلتے ہیں، چل کے وہاں پر جو ہے دعا کرتے ہیں بچے کے لیے اور ان سے جو ہے توسل کرتے ہیں، ان سے جو ہے دعا کرو، تم انشاءاللہ تمہیں عطا ضرور ہوگا. اب یہ زارو قطار رو رہی ہے. اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، خدا نے ہمیں ایک ہی بچہ دیا تھا اور وہ بھی میرا جو چھین لیا ہے. ہم غازی عباس کے روضے میں نہیں جائیں گے. ہاں اسی وقت مانیں گے کہ جب ہمارا، اگر غازی عباس وفاؤں کے عباس ہیں تو ہمارے بچے کو واپس کر دے.
ہمارے حوالے کر دے، تب ہم سمجھیں گے کہ غازی عباس ہیں۔ اب عزیزان محترم زارو قطار رو رہی ہے، اب دل جو ہے تڑپنے لگا اس کا، بچہ تھا، ماں نے بہت سمجھایا، وقت قریب آ گیا، بیٹا ایسا نہیں کرو، چلو، اس لیے کہ امام کے لیے ہم آئے ہیں اور امام کے در پہ چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد جو ہے دعا کرو وہاں پر، اس لیے کہ تمہارا بچہ مل جائے گا، ہو سکتا ہے مل جائے، امام جو ہے عطا کر دے، چلو تم۔ اب عزیزان محترم وہ جو ہے گئی آخر میں، اور جانے کے بعد جو ہے رونے لگی۔ اب جیسے ہی رونے لگی کہ کیا دیکھا کہ ایک حجرے سے رونے کی بچے کی آواز آئی، 7 سال کا بچہ اماں اماں چلا رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، اور روتا روتا جو ہے اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے ہوش کی حالت میں ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کا پردہ تو نہیں بند ہو گیا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے بچے کی آواز ہے۔ اب عزیزان وہ جب جیسے ہی قریب گیا، بچہ پہنچا ہے نا، بچے کو لیا اور لینے کے بعد جو ہے ہاتھوں کو اس کی جو ہے تو چیک کیا، کہا کہ یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اماں مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بیٹا ہوں، اماں پہچانا نہیں۔ اب پوچھنے لگی کہ بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے تو میں نے دفن کر دیا تھا، تجھے میں نے دفن کر دیا تھا، وادی الصلاۃ میں نے دفن کر دیا تھا، تو کہاں تھا؟ تو کیسے آ گیا یہاں؟ میں تو دفن کر کے آ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ اماں ایک گھوڑ سوار تھا، ایک گھوڑ سوار تھا، اور وہ کہہ رہا کہ بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ میری اماں نہیں مل رہی مجھے۔ اچھا اماں نہیں مل رہی ہے، اچھا ایسا کر کہ تو آ گھوڑے پہ بیٹھ۔ اس نے کہا، بچے نے کہا کہ انکل ہم تو چھوٹے ہیں نا، ہم کیسے گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ اب جو ہے وہ گھوڑ سوار جو تھا وہ کہتا ہے کہ بچے ہمارے بھی ہاتھ نہیں ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ قلم ہے۔ اب جو ایک شخص اور تھے گھوڑ سوار کے بغل میں، ان سے کہا کہ اس بچے کو بیٹھا، اور بیٹھانے کے بعد وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اماں ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے، مجھے جو ہے وہ انکل کے، اپنی زبان میں کہتا ہے کہ وہ انکل کے دونوں بازو نہیں تھے، ہاتھ کھٹے ہوئے تھے، گھوڑے پہ وہ سوار تھے، انہوں نے لا کے چھوڑا ہے۔ اور ایک جملہ کہا ہے، اماں کہا ہے کہ اپنے اماں سے جا کے کہہ دینا کہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوا کرے، ہم سے کبھی ناراض نہ ہوا کرے۔ عزیزان محترم ایک وقت وہ آیا، غازی عباس کا عالم سامنے ہے، ایک وقت وہ آیا عزیزان محترم کہ جب مولا حسین کے قریب غازی عباس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے حسین مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم تو میرے لشکر کے سالار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا کہ میں جس کی علم برداری کروں؟ آقا میں کس کی علم برداری کروں؟ اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا ہے؟ ہاں عزیزان محترم دل کھول کے گریہ کر لیجئے، اس لیے کہ ایام عزا کا آخری ایام چل رہا ہے، ختم ہونے والے ہیں عزیزان محترم، دل کھول کے گریہ کر لیجئے۔ شہزادی بھی بیٹھی ہوں گی، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوں گے، آپ سب کو دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے عزادار بیٹھے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں جب رونا نہ آیا کرے تب اپنے سر کو جھکا لیا کیجئے، اور جھکانے کے بعد شہزادی سے توسل کیا کیجئے کہ اے شہزادی ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ ہم اللہ آپ کے لال حسین پہ گریہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم امام حسین سے اجازت لینے کے لیے گئے،
اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹنا تھا، کیا دیکھا، ایک ننھی سی بچی سکینہ جس کا نام ہے، وہ آتی ہے اور آنے کے بعد بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا بچے پیاسے ہیں، بابا سبیل کا انتظام کیجئے، بابا بچے بہت پیاسے ہیں بابا۔ ایک مرتبہ مولا حسین مشق سکینہ کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد غازی عباس کے حوالے کر دیتے ہیں، عباس سبیل کا انتظام کر دو۔ ایک مرتبہ غازی عباس نہر کے جانب چل پڑے، جیسے ہی مشق میں پانی لیا اور جیسے ہی ایک چلو میں پانی لیا، اور چلو میں پانی لینے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین کی پیاس جو ہے نظر آ گئی مولا عباس کو۔ پانی جو لیا تھا اسے دریا میں واپس پھینک دیا کہ ہمارا آقا حسین پیاسا ہے اور ہم پانی پی لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ مشق سکینہ کو غازی عباس بھر کے خیمے کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کا رخ کرتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، خیمے کا رخ کرتے ہیں، ظالم جو ہے غازی عباس کو گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد عزیزان محترم ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایسا نیزہ مارتا ہے کہ عباس کا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ ایک بازو قلم جب ہو جاتا ہے، دوسرے بازو میں علم کو عباس جو ہے سنبھالتے ہیں اور مشق سکینہ کو سنبھالتے ہیں۔ ظالم اور آگے بڑھتے ہیں، دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیتے ہیں۔ غازی عباس جو ہے مشق سکینہ کو جو ہے اپنے دانتوں میں جو ہے دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے وفادار گھوڑے تو جلدی چل، اس لیے کہ سکینہ بہت پیاسی ہے، ملعون ہمیں گھیر لیے، سکینہ بہت پیاسی ہے، تو جلدی چل۔ ایک سگی جو ہے تو ایسا آگے بڑھ کے تیر چلایا کہ مشق سکینہ پر لگا، ایسے ہی لگنا تھا کہ یہ مشق سکینہ کا پانی نہیں بہ رہا تھا بلکہ عباس کی آس بہ رہی تھی کہ اب ہم سکینہ کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ اب عزیزان محترم غازی عباس جو ہے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبائے ہیں، گھوڑے سے کہہ رہے ہیں پانی بہہ گیا۔ اب غازی عباس گھوڑے سے کہتے ہیں اے وفادار گھوڑے، ہم اب سکینہ کو اپنے منہ کیسے دکھائیں گے، ہم کیا دکھائیں گے، کیا بتائیں گے سکینہ کو۔ ایسا کرتے ہیں کہ گھوڑے کو موڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑے کو موڑنا چاہا، ایک سگی نے ایسا تیر مارا، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی آنکھ میں جو ہے جا کر پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی پیوست ہوا عزیزان محترم، مولا عباس جو ہے اپنے دونوں بازانوں سے جو ہے تیر کو نکالنا چاہا، جیسے ہی جھکے تھے کہ ایک ظالم اور پڑتا ہے، ایسا غصے مارتا ہے کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے جس کے دونوں بازو نہ ہو وہ بلندی سے زمین پہ کیسے گرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارالہ پروردگارہ تجھے محمد آل محمد کا صدقہ، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بارالہ پروردگار تجھے محمد آل محمد کا جتنے بھی حاضرین مومنین بیٹھے یہاں پر ان کی دل کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بارالہ پروردگار تجھے محمد آل محمد کا صدقہ ہمارے مومنین مومنات کو ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ فرما۔ بارالہ پروردگارہ تجھے محمد آل محمد کا صدقہ کہ ہمارے علماء کرام مراجع کرام کو ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ فرما۔ بارالہ پروردگارہ تجھے محمد آل محمد کا صدقہ جتنے بھی حیدر پور کے مومنین مومنات ہیں اور بچے اور بچیاں ہیں انہیں ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ فرما۔ بارالہ پروردگارہ تجھے محمد آل محمد کا صدقہ کہ ہمارے آخری امام کا ظہور جلد سے جلد ہو اور ان کے سپاہیوں میں ہمیں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ اور کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جتنے بھی سرزمین کے حیدر پور کے مومنین مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ۔
إياك نعبد وإياك نستعين ماتم حسین کس فریاد کرے کس کو بلائے بابا کہتی تھی قید میں معصوم مصیبت تھی رو کر کہتی تھی قید میں معصوم
कानो से लबे चीरी है कर बालिया बातें होती है तो डर लगता है, याद आता है। आज होती है तो डर लगता है, याद आता है।
सकीना के लबों पर यही आए बाबा। निकालो बेटा। सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। पहले कदम पर यही सोचा जुर्म था असगर का भला क्या, देख के ये नन्हा सा लाशा गम से न मर जाए सकीना, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। दूजे कदम पर कहा रोकर क्या करूं बतला लिया कर, देख लिया उसने तुझे घर मर न जाए तेरी मातर, काम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। तीसरी बार ऐसा हुआ था खैमे में जाने लगी मौला, झोंका चला तेज हवा का हटने लगा लाश से कपड़ा, काम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। यूं ही कदम चौथा बढ़ाया गाजी को रो रो के बुलाया, कहने लगे भाई तू आजा खैमे में जाया नहीं जाता, थाम के दिल रोने लगे यूं हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। हाय कदम पांचवा उठा रो के ये कहने लगे मौला पैर मदद आइए बाबा, भारी है खैबर से ये लाशा
कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। या हुसैन, हो गया खत्म हो गया बस हो गया तूने अब तक खबर न ले आबाद, शामिरन में ढल गई आबाद, शामिरन में ढल गई आबाद। मेरे दामन हूँ बेकफन है हुसैन, मेरे दामन हूँ बेकफन है हुसैन, मेरे दामन हूँ बेकफन है हुसैन, तेरे पर तुम तो सो गए भाई, पर तुम तो सो गए भाई, पर तुम तो सो गए भाई, पर तुम तो
पीछे जाओ। मेरे पर तुम तो सो गए भाई, मेरे पर तुम तो सो गए भाई, मेरे पर तुम तो सो गए भाई, मेरे पर तुम तो सो गए भाई। छिप गया चाँद मेरा बादल में, छिप गया चाँद मेरा बादल में, छिप गया चाँद मेरा बादल में, खो गई मेरी रोशनी आबास, कहते भैया वतन में जाऊंगी, कैसे भैया वतन में जाऊंगी, कैसे भैया वतन में जाऊंगी, मैं जुदा के रहना पाऊंगे, मैं जुदा के रहना पाऊंगे, कैसे भैया वतन में जाऊंगी, सुना सुना है काफिला अपना, सुना सुना दिखाई नहीं दे रहा है काफिला अपना, सुना सुना है काफिला अपना, न सकीना है
को हम बता दें। मैं वतन जा के क्या बताओगे, ऐसे की ना है सके ना मैं पे मेरे है सकीना कहाँ फूटे मेरे है सकीना कहाँ फूटे मेरे पूछ लेगी जो मेरी दुख यारी, पूछ लेगी जो मेरी दुख यारी, पूछ लेगी ऐसे सुगरा से ऐसे सुगरा से मैं चुका हूँ। कैसे सोगरा से मुझ होंगे, السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا جميع السادات ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مبشر الزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان عرب العجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي خليفة الرحمن الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا جل الله تعالى فرجك مسأل الله تعالى مخرجك وظهورك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वीडियो ले लो।